صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و سندنا مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ.
دیگر جتنے تفاصیر ہیں سبھی سے تشیع کا نام میں نے اس لیے لیا کہ وہ حضرات نبی پاک علیہ السلام کی سماج کی حفاظت کرتا کے سبھی کا انکار کرتے ہیں کہ وہ آپ کی بیٹیاں نہیں تھی، جبکہ بعض ان کی کتابوں سے، ان کی تفاصیر سے، ہمارے کتابوں سے اور حدیث سے سارے بات کی اور باتیں ہیں لہٰذا لوگ کے ذاتی نہیں بول رہے ہیں ان پر بلا جس کو کہتے ہیں وہ بلا تک نہیں سیکھ ہے. اگر ہمیں سے کچھ جائے ہو تو حدیث عالم سے سن لیے، عالم نہیں ہے مگر عالم سے تو حدیث سن لیے تو ملا بن گیا تبلیغ کرنے لگا اور ذاکرین نے لوگوں کو کرام کیا قرآن پاک کا اور انہوں نے ایسی باتیں ان کے نہیں کرتے ابو سعید صدیق اکبر کے خلاف یا عمر شاہی عثمان غنی کے خلاف امیر معاویہ دیگر راجہ حفاظ کے خلاف بکتے ہیں کہ جو بکتے ہیں وہ جو ذاکرین بول رہی ہیں انہی کے خلاف یہ بات آتی ہے. انہی کے ذہن سے جا کر لوگوں نے حضرت نبی پاک علیہ السلام کی بیٹی کا انکار کیا. کتنی بڑی گالی ہے مسلمان کرنے کا سلام. وہ کہتے ہیں یہ پاک ہے پاک ہے پاکوں کی بات قرآن میں آتی ہے. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ بیان فرما دیا ہے اور ان کی کتاب میں یہ بات واضح ہے کہ بنات کس کو کہتے ہیں، ربائب کس کو کہتے ہیں. چھوٹے لگے ربائب کیا ہوتا ہے، بنات کیا ہوتا ہے، میں آپ کو بھی تھوڑی بتا دیتا ہوں. پچھلے جمعے کو میں نے عرض کیا تھا، اشارہ کیا تھا. بنات دیکھیے سر قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ یا اے نبی اے کی خبر دینے والے آپ کہہ دیں لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ. یہ بات کا بھی غور ہے. یہاں اللہ نے ازواج جمع فرمایا، تین جگہ پر جمع کیا ہے. جو باتیں اللہ نے فرمائی ہیں جو ان کی آپ کی دیگر دائرہ تھی حضور کی باقی دنیا کی عورت ہے، دنیا کی عورت کی بھی ہے حضور کو بھی میرے خطاب ہے. اے بابو آپ اپنی بیوی سے، اپنی بیٹی سے، مومنوں کی بیوی سے بھی کہہ دو، ان عورتوں سے کہہ دو، یہ حکم ہے سب مجمع. مگر میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے 3 بار جمع کا صیغہ استعمال فرمایا ہے اور 3 عورت جمع وہ ہوتا ہے تو 3 سے چلتا ہے اللہ کا پیارا ہے. ایک ابھی میں قانون ہے، ایک واحد، دوسرا سارا یعنی تسمیہ، تیسرا جمع عربی کا قانون ہے. اور یہ گرامر سندھی کیا کرتی ہے، یہ گرامر اردو کے اندر بھی ہے. ہمارا فرق ہے ان کے اندر 2 سے 3 تک جمع چلتا ہے، ان کے اندر عربی کے علاوہ باقی زبانوں میں 2 سے جمع چلتا ہے اور عربی میں 3 سے جمع چلتا ہے. عدالت تک نہیں ہے، 2 ہے تو 2 ہے، 1 ہے تو 1 ہے، 3 ہے تو 3 سے اوپر چلے جاؤ، عدالت تک چلے جاؤ 3 کے بعد. یہاں قرآن میں 3 کو 3 بار جمع کرنے کا استعمال ہوتا ہے. ایک فرمایا نبی کل ازواجک آپ اپنی بیوی سے کہہ دیں. بات کا بھی غور سے اور ہم سنی مسلمان کی ایمان میں ورنہ آپ بھی اگر یاد نہیں رکھیں گے تو آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو نبی کی بیٹی کو گلے دیتے ہیں. ازواجک بیوی کو، اپنی بیوی کو جمع ہے زوجۃ، زوج بنا بیوی، زوجۃ بیوی ایک بیوی، زوجتان 2 بیوی، ازواج کی جمع یعنی 3. آگے اللہ نے فرمایا بناتی کر اپنی بیٹی سے کہہ دو. بنت ایک بیٹی ہوتی ہے، بنتان 2 ہوتی ہے، بنات جمع 3 سے آگے چلی گئی وہ جمع ہوتی ہے. تو یہاں ایک بیوی کو جمع ملایا اور بیٹی کو جمع ملایا اور تیسرا نساء المؤمنین، مومنوں کی بیوی کو، نساء عورتوں کو اور مومن کی عورتوں کو جمع ملایا اور نساء المؤمنین جمع کرتے ہیں. تینوں کو جمع ملایا. اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ایک یا 2 نہیں 3 سے اوپر تھی، اسے ازواج بنا لیا. اور اگر حضور کی بیٹی ایک ہوگی تو پھر ایک ہی کا بیان ہوتا. اگر اللہ نے ازواج بنا کر ثابت کیا کہ نہیں حضور کی بیٹی اور بھی 3 4 ہیں. اب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے ایک ہے ماں یعقوب کیا، اس سے حضرت ابراہیم نے بات میں جاؤں گا پیڑھی روٹی تھی باندھی تھی یعقوب کو فیملی تھی، اسی لیے اس کا ذکر میں بات کروں گا. اگر 4 بیٹیاں اور 3 بیٹیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں 7 بچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیجہ کو اپنی اللہ تعالیٰ سے ہوا. بیٹوں میں سب سے بڑا بیٹا قاسم تھا، بیٹوں میں سب سے بڑا بیٹا قاسم تھا اور اس لیے مدینہ سرکار اسلام کو ابو القاسم کہا جاتا تھا. مگر یہ بچہ چلنے کے قابل ہوا یعنی 2 سال کا سمجھے 2
سال کا کتابوں میں چلنے کی خبر لکھا ہے. جب چلنے لگا تو 2 سال کا بچہ چلتا ہے 1 سال کا 2 سال 3 سال کا بچہ تھا پھر ہے عبداللہ اس کو طیب بھی کہتے ہیں طاہر بھی کہتے ہیں. بعض باتوں کو کہا بھی آتا ہے اور یہ بات معتبر نہیں ہے. حضور رسول اللہ کے بیٹے یہ قاسم حضرت عبداللہ اور ابراہیم یہ بیت مدینہ سرکار اسلام کے ساتھ ہے. پھر بیٹیوں میں سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا جو 30 سال مدینہ سرکار ہو گئی تھی تو آپ بیٹی پیدا ہوئی اور آپ نے بیشت کا زمانہ پایا حضور کی نبوت کا زمانہ پایا. آپ کے بعد حضرت رقیہ پھر حضرت کلثوم اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا چھوٹی نازنین. یہ 3 صاحبزادیاں ہیں 4 صاحبزادیاں حضور کی اور 3 بیٹے نام حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ابو العاص جو آپ کے خالدار بھائی تھے ان سے ہوئی. جبکہ یہ مسلمان اس وقت نہیں تھا مشرک تھا. جب بی بی صاحب کے یہاں ہجرت فرمائی تھی تو ہجرت کے دوران بی بی صاحب اور پھر ان کے درمیان میں علیحدگی ہو گئی تھی. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا زمانے کے 7 سالوں کے بعد جب ایمان لے آئے تھے تو حضور نے پھر آپ کے گھر واپس کر دیا. وہاں کسی نے لکھا ہے کہ بعد اسی نکاح کے ساتھ آپ کو واپس کر دیا تھا اور نہ بعض کہتے ہیں کہ آپ کا دوبارہ نکاح کر دیا گیا تھا کہ انسان کو واپس کر دیں گے. اگر یہ مسئلہ ہے میں آپ کو بتاؤں اسلام سے پہلے مسلمان کافر سے بھی جو ہے وہ جیسے حضور علیہ السلام نے کیا تھا مشرک سے نکاح کیا تھا تو پہلے ممانعت نہیں تھی. جب ممانعت ہو گئی تو اسلام کے دائرے کے اندر رہ کر پھر سب بھی اسلام میں داخل ہو کر اپنا نکاح کرنے کی اس میں سے وہ اسلام لے آئے. پھر بی بی صاحب گھر چلی گئی اور بی بی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن سے ایک بیٹا علی ہوا تھا. پھر 6 مہینے بعد ان کی وفات ہو گئی بچپن میں. اب دوسری صاحبزادی ہوئی تھی ان کا نام تھا امامہ. یہ حضور کو بڑی پیاری تھی. حضور کی اتنی پیاری تھی اگر وہ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے حضور بی بی صاحب آتے تھی تو حضور سجدے میں جاتے تھے. جب رکوع میں جاتے تھے یا سجدے میں جاتے تھے اتار دیتے تھے. جب سجدے جھکتے تھے حضور پھر کپڑے میں جاتے تھے. یہ تو حضور کا اختیار ہے بالغ مختار ہے. ہم کریں گے بات ہو جائے گی. ہم تو ایک ہی بات بچوں کو ادھر ہٹا سکتے ہیں. 2 بار 3 بار کے بعد ٹوٹ جائے گی. بچے بچے کبھی کبھی ہمارے بات پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سامنے آ جاتے ہیں. کبھی ہماری طرف سے دل بھی گر جاتے ہیں چھوٹے بچے ہوتے ہیں. اسی طرح سے آپ ایک ہاتھ کے بچے کو سائڈ ایک بار تو تیسری بار بات ہو جائے گی. اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنی پوتی کو جو بی بی صاحب امامہ رضی اللہ عنہا تھی وہ بار بار بڑی ہوئی تو حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وفات کے بعد وقت نکلے. وفات کے بعد مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم کا نکاح اس امام سے ہوا تھا. اور جو بی بی صاحبہ سے اولاد ہوئی تھی بی بی فاطمہ سے حسن حسین اور محسن 3 بچے تھے. اور زینب اور ام کلثوم 2 صاحبزادیاں تھیں. بی بی صاحبہ نبی پاک علیہ السلام کا جو نسل چلا ہے نسل میں کہیں نہیں چلا ہے کیونکہ حضور علیہ السلام کی اولاد باقی کر نہیں باقی چل کر بتاؤں گا. بہرحال نبی پاک علیہ السلام کی نسل اور شان چلی ہے سادات سے نسل میں کہیں نہیں چلی. محسن آپ کے تیسرے صاحبزادے ہیں جن کو جو مشہور نہیں ہے شاید کسی کو پتا ہوگا جس نے تاریخ پڑھی ہوگی مطلب اکثر لوگوں کو پتا نہیں. امام حسن حسین کو پتا ہے اور محسن کی حضرت اور علی کرم اللہ وجہہ کا بیٹا سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں. بی بی زینب اب آگے بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ یہ ساری حضور کی صحبتیں ہیں. مگر اہل تشیع نے اس بات کو ثابت کیا. میں نے کتاب کو ثابت کرنا آپ کو بتا رہا ہوں. یہاں ایک بات آگے بی کلثوم اور رقیہ کی انہی کی کتاب کو ثابت کرنا اور اس کو جو کتاب چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ کی بہار ہے بہت سی کتابیں ہیں اور حیات القلوب کے صفحے
718 سے لے کر 730 تک جو جتنی تک یہ باقی کتاب ہے صدیوں پرانی ہے، ابھی نہیں صدیوں پرانی ہے 500 سال تک زیادہ باقی مزید یہ کتاب حیات القلوب جلد القلوب جو حیات القلوب جو لکھی جلد القلوب موجود بیجلی کی کتاب وہ مدینہ طیبہ والی حیات القلوب ہے آسی میں اس میں بھی اور دیگر ان کی تاریخ کی کتاب میں جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا تو ابن شہر شواب کے پہلے جلد 117 صفحے پر یہ اور اخبار ماتم کی کتاب ہے جن میں یہ بھی لکھا ہے کہ ماتم جدید نے شروع کیا تھا اور پھر بھی زینب کا یہ اللہ تمہیں برباد کرے امام حسین کو شہید کیا ہے تم بھی پیتے ہو تو کیا مطلب پیتے رہو یہ بات اخبار میں میرے بات موجود ہے اسی کی کتاب فی البحار کی پہلی جلد کے اندر سوئلہ بدل حربی الحسن یہ نام ہے ان سے پوچھا گیا سوئلہ پوچھا گیا ان سے سوال کیا گیا حسین بن رواح فقال کم بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال جان بتاؤ رسول اللہ کی کتنی بیٹیاں تھی قال اللہ اس نے کہا حضور کی 4 بیٹیاں پھر کیا ہوا آگے کہہ رہے ہیں یہ بھی شعبہ وَأَمَّا رُقَيَّةُ فَتَوَضَّعَتْهَا عُتْبَةٌ یہ ابو جہل کا ابو لہب کا لڑکا ہے پھر رقیہ جنم کو چھوڑ دیا اس کے آگے چلے گئے سب سے پہلی بیٹی کو زینب ہے پھر رقیہ اما رقیہ فتزوجها عتبہ ام کلثوم تزوجها عتیق ابو لہب کے بیٹے تھے عتبہ اور عتیبہ جس کو عتیق کہہ رہا ہے عتیق بھی عتبہ جو میں نے پڑھا عتبہ حدیث کے اندر مصطفیٰ کا ایک روایت حدیث ہے یہ 2 لڑکے تھے ابو لہب کے لڑکوں کے نکاح میں تھی ہم تو آپ سنتے ہیں سب کے گستاخ رسول کے پتہ ہوتا جن کی محترم پر جو قرآن کو رسول اللہ نازل کی تو پہلے یہ ان کے نکاح میں تھی پھر باپ نے کو دھمکی دی دھمکی کی بنا پر انہوں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق میں نکاح چھوڑا مگر آگے فرما فطلق پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دی اور فتزوجها عثمان رقیہ بن مدینہ وولد عبداللہ صبیہ مدینہ میں پھر حضرت رقیہ سے حضرت عثمان نے نکاح کیا جس سے حضرت عبداللہ بن بچہ تھا وہ فوت ہو گیا لفظ راشد شریف 6 سال کے بعد وفات میں لکھا ہے اس میں خود مطلب کہنے کا بتانا یہ ہے کہ عتبہ اور عتیبہ کے نکاح میں تھی یہ 2 سالانیاں جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یکے بعد دیگر نکاح میں دی تھی تو بات یہ ہے عتبہ عتیبہ ابو لہب کے لڑکے تھے جب وہ دھمکی دی پھر حضور کو بڑا دکھ ہوا اس بات کا حضور نے یہ کہا کہ بولا جنگل سے کوئی کتا بھیجتا کہ کو پا دے ایسے ہی ہوا تھا ابو لہب سنا کہ حضور نے سے کہہ دیا ہے کیوں کہ وہ تھے کافر اور نبی کی عظمت کو مانتے تھے کہ یہاں نبی کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ ہو کر رہتی ہے آج کل کے مولوی کی طرح نہیں کہ ممبر مصطفیٰ پہ بیٹھ کر کہتا ہے نبی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے میں آپ کو پیچھے تو چیز بتاؤں نبی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے نبی جو چاہے ہوتا ہے اللہ نے آپ کو پاور دیا ہوا ہے اگر حضور کی پاور پہ چلوں گا تو پاور نہیں ہو جائے گی بہرحال یہ بات حضور نے کہی اپنی زبان سے بولا جنگل سے جو کتا بھیج ان کو پھانسی مار دے تو پھر یہ ہوا کہ ابو لہب کو بڑا خطرہ پیدا ہوا ان کے اوپر چوکیداری کھڑی کر دی گارڈ کھڑے کر دیے جہاں وہ جاتے تھے گارڈ کھڑے ہوتے تھے تو ایک بار شام چلے گئے وفا کے لحاظ سے جب رات کو سوئے تو گارڈ میں جاگ رہے تھے نگرانی کر رہے تھے اور وہ گارڈ کی آنکھیں لگ گئی اللہ نے کرنا تھا نبی نے فرمایا تھا تو کیا کہنا کہیں جنگل سے شیر آتا ہے اسی دکھا کے کہتے ہیں پیشکش کرنی سے دکھا سکتا ہوں سن لیں کہ گستاخ رسول تھے بے ادب تھے حضور کو دکھ پہنچایا حضور نے یہ دعا فرمایا جنگل سے شیر نکلا سب لائن میں سوئے ہوئے تھے سب لائن میں سے جتنے بھی قافلے والے تھے ان کو نصیحت کی تھی بولا انہوں نے کہ ان کو پیچھے میں سونا آج وہ پیچھے میں سوئے ہوئے تھے وہ شیر وہاں نکلتا ہے سبھی کا منہ سونگتا ہے کیا کرتا ہے سبھی کا منہ سونگتا جا رہا ہے یہ بیچ میں سوئے ہوئے تھے تو شیر کے بیچوں دونوں کو پار کے چلے گئے گار کیا لگی گار اٹھے لوگ اٹھے دیکھا دونوں بنے پڑے تھے بہرحال یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اذیت دی اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی حضور نے یہ دعا فرمائی تھی جس سے بات واضح ہوتی ہے نبی کریم کی زبان سے جب بات نکلتی ہے وہ کرنا ایک کئی بار دلائل قرآن کریم اندر کے راضی میں موجود ہے تو پھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر
अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे उस रब करीम की जलालत और ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, उस्मान अगर मुझे 100 बेटा होती है तो यके वाली की कसम का निकाह आपसे करता। सुभान अल्लाह। और फिर सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सैयदना मौला अली करमल्लाहु वजहहु करीम के निकाह में आई। आपके विसाल के बाद उमामा से निकाह हुआ। ये बात के वज़ाहत के साथ इसमें हयातुल कुरूर के अंदर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इनसे बढ़कर इनके यहाँ कोई बड़ी सनद नहीं है। अब इनके यहाँ ये अर्ज़ बराए हज़रत रसूल मुतवल्लिद शुद्ध अल खदीजा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो खदीजा से पैदा हुए थे, मुतवल्लिद में पैदा हुए थे, कासिम, मताहिर और अब्दुल्ला, ठीक है, मताहिर भी कहते हैं उसको, अब्दुल्ला भी कहते हैं, तय्यब भी कहते हैं उसको। और उम्मे कलसूम व रुक़य्या व ज़ैनब बिन्त फातिमा, ये सब के तीनों की बच्चियाँ हुजूर के सामने आ गई इन्हीं के किताबों में से। फिर आगे फरमाते हैं हज़रत अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फातिमा रा तज़वीज नबी मौला अली अमीरुल मोमिनीन मौला अली करमल्लाहु वजहहु हमें अमीरुल मोमिनीन मानते हैं। हमारे भी सरदार आका मौला, सुनिए याद रखो, हमारे भी आका, जिसके आका मुस्तफ़ा हैं मौला भी उसके मुस्तफ़ा है, आका है। जिसको हुजूर वाली वारिस हैं मौला अली उनके हाली वारिस हैं, याद रखें, कोई कुछ नहीं है कदा। बहरहाल अमीरुल मोमिनीन ने फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा फरमाया। फिर कहते हैं तज़वीज नमूद ज़ैनब अबुल आस बिन रबिया, बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु